ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی 10 ہجری کو حج آخر کے ارادے سے روانہ ہو کر 4 ذی الحج کو مکہ معظمہ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی تمام بیویاں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا شامل تھیں۔ روانگی کے وقت ہزاروں صحابہ ساتھ روانہ ہوئے اور بہت سے مکے میں ہی جا ملے۔ اس طرح آپ کے اصحاب کی تعداد 1,24,000 ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جو کہ یمن میں تھے، یمن سے مکے میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، اے علی، تم قربانی اور حج میں میرے شریک ہو۔ اس حج کے موقع پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج ادا کرتے ہوئے دیکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار خطبات سنے، جن میں کچھ باتیں یہ تھیں: جاہلیت کے زمانے کے دستور کچل ڈالنے کے قابل ہیں، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، غلاموں کا خیال ضروری ہے۔ غرزقہ حج سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ارادے سے 14 ذی الحج کو روانہ ہوئے۔ 1,24,000 اصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔ حجفہ کے قریب مقام غدیر پر پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک پر ایک آیت کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر منبر بنایا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اے بلال، حی علی خیر العمل کی صدا دیجیے۔ مجمع سمٹ کر اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو سامنے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی فضیلت کا اقرار لی اور فرمایا کہ میں تم میں 2 بہترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنے نزدیک بلا کر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور فرمایا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا، علی جدھر مڑے حق کو اسی طرف موڑ دینا۔ پھر علی علیہ السلام کے سر پر امامہ باندھا، لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کی، سب آپ کی جانشینی سے مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صحابیوں نے آپ کو نمایاں الفاظ میں مبارکباد دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مسرت موقع کی مبارکباد دی۔ تاریخ کے کم از کم 100 محدثین سے زیادہ اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص حارث بن نعمان نامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمل غدیر پر اعتراض کیا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہ مر گیا، اور اس طرح یہ واقعہ 18 ذی الحج کو خم کے میدان میں پیش آیا، جسے آج بھی اہل ایمان عید غدیر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ تمام اہل ایمان کو میری طرف سے عید غدیر مبارک۔